مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں نوید نظامی اور آپ کا اپنا پیغام ٹی وی کا یہ خوبصورت ایک سیشن جو ٹرانسمیشن افطار تک جاری رہے گی، جس میں آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں گے، سوالات جوابات پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کے حوالے سے آپ ہمیں کالز کر سکیں گے۔ یہ سلسلہ افطار تک جاری رہے گا۔ رمضان المبارک کے 15-16 روزے گزر چکے ہیں اور آگے کتنے روزے رہ گئے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ امید یہ ہے کہ 29، 29 یا 30 ہوں گے، جتنے بھی میسر ہوں گے۔ اس میں مزید ہمیں اپنی محنت، لگن اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا سکیں، راضی کر سکیں، اپنی آخرت کی کھیتی کے لیے جتنی کاوش کر سکیں وہ کم ہوگی۔ نہ صرف عبادات، نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اظہار کا جذبہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کے حوالے سے جو بن پڑے وہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے نا، جب افطار کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو ٹریفک بہت زیادہ روانی میں ہوتی ہے اور ہم سب کو جلدی ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں پہنچ جاؤں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رمضان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ پہلے یہ پہنچ جائیں گے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں اگر تھوڑی دیر بعد بھی پہنچ جاؤں گا تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ جب ہم دوسرے آپ کے لیے کا خیال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے لیے بھی وہی اچھا کر دیں گے جو آپ اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں اس طرح کا بغض، کینہ اور اس طرح کی چیزیں رکھیں گے جس سے ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ ہم خود سکون میں رہیں گے نہ دوسرا سکون میں رہے گا۔ ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے جو دوسروں کی خیر خواہی کا ہو۔ اگر کبھی کبھی کوئی ناگوار بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں زندگی کو پازیٹیولی آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ہمیں اچھائیاں چن لینی چاہیے، خیر چن لینی چاہیے، خیر میں بڑی برکت ہے، ہمیں خیر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہی آج کی سوچ ہے، آج کی بات ہے جس سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ اگر تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور آپ کو شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ فلاح کا کام ہے، یہ آخرت کو سنوارنے کا کام ہے، یہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا کام ہے، یہ اپنی نسلوں کو سنوارنے کا کام ہے۔ ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کیجئے، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ آپ اپنی جو لائیو کالز ہیں ان کے لیے بھی یہی نمبر استعمال کرتے ہیں۔ صرف گزارش آپ سے یہ رہا کرتی ہے کہ جب آپ کال کیا کریں تو ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم ڈیورنگ دی کال کرنے کے دوران بند کر دیا کریں۔ اس سے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی، میں آپ کی بات سمجھ پاؤں گا، آپ ہمیں سن پائیں گے اور پھر سلسلہ اس طرح سے جاری رہے گا، ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000، یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں۔ تعاون کرنے والوں میں آپ یہاں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے IBAN نمبر، جس کو عمومی طور پر IBAN نمبر کہا جاتا ہے، وہ بھی مینشن ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز مینشن ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں بذریعہ اکاؤنٹ تو وہ بھی مینشن ہے۔ انٹرنیشنلی، دنیا بھر میں جہاں بھی ہم دیکھے سنے جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری ہمارے پاس ایسی چیزیں، وٹنسز موجود ہیں کہ کوئی ہمیں پیرس سے دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں آسٹریلیا سے دیکھ رہا ہے، کوئی یونائٹڈ کنگڈم سے دیکھ رہا ہے، کوئی امریکہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور ملک سے دیکھ رہا ہے، تو سب ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ دین سے محبت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے IBN نمبر میں اپنی ڈونیشنز شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹی وی کی افطار ٹرانسمیشن برکات رمضان ہو یا بلیس نائٹ ٹرانسمیشن ہو، ان دونوں کو واچ کر رہے ہیں کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے۔ اگر آپ اپنے کسی موبائل سیٹ یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں لائیو، تو آپ لکھیے پیغام ٹی وی لائیو اور آپ ہمیں ڈائریکٹ
آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میرے سامنے یہاں پہ اسکرین اوپن ہے جس میں آپ یوٹیوب کے لنک کے ذریعے یہاں پہ ہمیں اپنے سوالات جوابات اور رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی براؤزر میں جائیے، سرچ انجن میں جائیے، لکھیے live.pegham.tv، ہمیں سرچ کیجئے اور ہمارے پیغام ٹی وی کے تمام چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس میں پیغام کڈز ہے، اس میں ہماری نعت رسول مقبول کا چینل ہے، اس میں ہماری تلاوت قرآن کریم کا چینل ہے، پیغام ٹی وی کے اپنے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے، شرعی سوالات کے حوالے سے، اور جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی، جو دنیا بھر میں خبریں ہوتی ہیں، جو دنیا بھر کے حالات ہوتے ہیں، ان سے باخبر رہنے کے لیے بھی آپ ہمارے تمام چینلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ نشریات برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ، ان تمام کے اشتراک سے، جو آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے اشتراک سے ہماری یہ نشریات برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہماری آج کی کتاب بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے بے بسی کے لمحات۔ انسان کتنا منہ زور ہے، انسان کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ابھی ایک سانس اٹکا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم ایک مکھی بھی بنا کے دکھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے بنا کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم کریں گے؟ ہم اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ ہماری بے بسی کا تو یہ عالم ہے، اور ہماری بے بسی تب نظر آتی ہے، انسان کی بے بسی کا عالم اس وقت نظر آتا ہے جب جسم سے روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک بے جان جسم، گوشت کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک انسان پڑا آپ کو نظر آتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ بے بسی کے لمحات کے حوالے سے ہم آج سیکھیں گے۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ آج پہلے ہی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ جی الحمدللہ، شکر ہے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑے پیارے بھائی ہمارے موجود ہیں، ان کا نام ہے قاری محمد ندیم ربانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ اللہ۔ الحمدللہ بہت اچھا۔ ماشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے جی، نشریات آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ باقاعدہ ٹرانسمیشن ہم شروع کر لیں، میں گزارش کروں گا قاری محمد ندیم ربانی صاحب سے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة،
فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है आपका भी, गले में अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत अनायत वाली आवाज़ की एक ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाज़े। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद रहे कारी मोहम्मद नदीम रब्बानी साहब। कारी साहब आपके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया जी। बारकल्लाह फ़ी उम्रिक। मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और मौजूद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे ट्रांसमिशन में। एक छोटा सा वक्फ़ा है, उसके बाद हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं हमारे साथ। खुशामदीद बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर कहते हैं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ असद महमूद सल्फ़ी साहब मारूफ़ आलमदीन हैं, ख़तीब जामे मस्जिद मुकर्रम रोजावाला हैं, तशरीफ़ लाए हैं, सफ़र किया है। रोज़े की हालत में हम इनको आगाज़ में खुशामदीद भी कहेंगे, शुक्रिया भी कहेंगे और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक कैसा आपका गुज़रा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। मसरूफ़ियत बढ़ गई है कुछ? बस ये तो होता ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वो हमें इस मसरूफ़ियत में लगा दे। जी बिल्कुल सही बात। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नहीं जी, सर से बहुत कुछ सीखेंगे हम, बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन आज की किताब के हवाले से पहले आपको बता दें। किताब देखिए जी, ये किताब है क़वाइदुन नहव। ये देखिए, ये हिस्सा अव्वल आम फ़हम उसलूब में कुरानी मिसालों और मशक़ों के साथ अरबी ग्रामर का एक नया अंदाज़ दारुस्सलाम दीनी निसाबी कुतब में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। वो निसाबी कुतब जो हल्के से कागज़ पर मुश्किल सी इबारतों और कदीम उर्दू पर मुश्तमिल थी, दारुस्सलाम ने उन्हें ज़ाहिरी और बातिनी हुस्न से मुज़य्यन कर दिया है। ये देखिए जी, और दौरे हाजिर के स्कूल्स और कॉलेजेस के निसाब के मुताबिक तैयार किया गया है इसको। ये किताब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये किताब दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स, तमाम आउटलेट्स पे आपको अवेलेबल है। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आप darussalam.pk पे जाइए और जाके ऑर्डर प्लेस कीजिए। वहाँ से ये किताब आपको डिलीवर हो जाएगी। आज की किताब जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, क़वाइदुन नहव, ये आज की किताब है। यानी मुस्लिम लाइब्रेरी में एक और एडिशन है। और इसकी तालीफ़ में एक और बात भी है कि हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब मौजूद होते हैं, आज भी मौजूद हैं माशाल्लाह, वो भी इसमें शामिल हैं। अभी जब मैंने इसके एक दो पेजेस खोल के देखे तो मैंने पूछा सर आप कहते जी मेरी भी इसमें काफ़ी शामिल है। सर माशाल्लाह आप शामिल हैं इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी, ये किताब हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। आई गेस थोड़ी सी इधर कर लें जी, बताइए। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है। ले जी, गुफ्तगू जो हमारी आज की है बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू है। मैं आपसे गुजारिश पर्सनली ये करूँगा कि इस ट्रांसमिशन को गौर से देखिएगा। होता यह है कि हम समझते हैं कि हमारे पास जिस्म है, ताकत है, जवानी है, माल है, असबाब है, हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, हमारे बस में बहुत कुछ है। जबकि हकीकत आपको पता है हमारे बस में कुछ नहीं है। बेबसी के लम्हात जब आते हैं तो तब पता चलता है कि ओहो, इंसान कितनी बड़ी गलत फहमी में था। मैं जनाब असद महमूद सल्फ़ी साहब से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, शुरू में थोड़ी सी सख्त बात है, तल्ख़ बात है, लेकिन जब सीखने के मराहिल हों तो फिर तल्ख़ हो या शीरी हो, आगाज़ वहाँ से कर लेना चाहिए। आप हमें बेहतर समझा पाएंगे इस बारे में। जी जज़ाकल्लाह। सर बताइएगा, मरते वक्त की बेबसी से इंसान को क्या सबक हासिल होता है? इन्नल हम्दलिल्लाह
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि मन वाला अम्मा बाद। मोहतरम निज़ामी साहब और नाज़रीन किराम, ये अल्लाह की फ़ितरत और क़ानून है कि कोई भी इंसान दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया। जो भी आया है उसने जाना है। इस कायनात में अगर कोई नागुज़ीर शख्सियत हो सकती, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको भी ये बात कही, मा कान लि बशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। आपसे पहले हमने किसी इंसान को हमेशगी नहीं दी। अगर आपने इस दुनिया से तशरीफ़ ले जानी है तो फिर मैं किसी और को कैसे रख सकता हूँ। अब सवाल ये है कि हम दुनिया में एक ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा था उस वक़्त ये कहा था कि एक वक़्त मुकर्रर तक तुम्हें दुनिया में रहना है और ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आज़माइश है। अब जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो इस आज़माइश में कहाँ तक कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ, ये मौत के वक्त से एहसास होगा, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत मोमिनून 18वें पारे में करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, जब किसी बंदे की मौत का वक्त आता है एक्सक्यूज़ मी, क़ाला, उस वक़्त ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजाएं शुरू कर देता है। क्या कहता है? रब्बि इरजिऊन, ए अल्लाह एक मरतबा लुटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु, ताकि मैं अच्छे काम कर लूँ जो नहीं कर सका या छोड़ आया। अब ये वो हसरत का वक्त है जब इंसान चाहेगा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, मैं वापस लौटूं, या मुझे ज़िंदगी के चंद लम्हात मिल जाएं, लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु, ताकि मैं अच्छे काम कर लूँ जो नहीं कर सका या छोड़ आया। अगर नहीं कर सका तो इससे ज़्यादा इंसान की बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। अगर कम किए हैं, बल्कि जितने भी किए हैं, उस वक़्त इंसान को ये एहसास ज़रूर होगा मैं कुछ और कर लेता। यानी हर इंसान के लिए बेबसी है, ये मिन्नतें करेगा, रब्बी इरजिऊ, ए अल्लाह एक मरतबा लौटा दे। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, अब ये नहीं हो सकता। जब ये बार बार इसरार करेगा तो अल्लाह फरमाएंगे इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तेरे कहने की बात है, कहता रहे, क्योंकि अल्लाह का कानून ही ये है, इन्न अजलल्लाह इज़ा जा ला युअख़्ख़र, जब किसी का वक्त मुकर्रर आ जाता है उसमें ताख़ीर नहीं होती। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, ये नहीं हो सकता, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तेरे कहने की बात है, कहता रहे, व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, उसके और दुनिया के दरमियान एक पर्दा हाइल कर दिया जाएगा जो क़यामत कायम होने तक नहीं खुलेगा। ना तो जाने वाला दुनिया को अपने हालात बता सकेगा, न दुनिया वाले उसके मामलात को देख सकेंगे या उन्हें पता हो सकेगा कि हमारे वालिद, हमारे भाई, हमारी वालदा, हमारे अज़ीज़ किस हालत में हैं। फिर उस वक़्त इसके लिए वापसी नामुमकिन होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आप एक जनाज़ा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो जनाज़ा पढ़ाने के बाद जब कब्र में दफन करना था तो कब्र की तैयारी में कुछ ताख़ीर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे दाना इंसान, आप जैसा माहौल होता वैसी बात करते हैं, ताकि उस माहौल के मुताबिक नसीहत की जाए तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ की छाँव को देखा और आप वहाँ जाके बैठ गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की आदत थी, जब रसूलुल्लाह कहीं पे तशरीफ़ फरमा होते तो इर्द गिर्द बैठ जाते कि आपकी ज़ुबान मुतहरा से कोई बात निकले तो हम उसे फ़ौरन याद कर लें। इसी तरह आपने, आपके हाथ में एक तिनका था, आप ज़मीन पे लकीरें खींच रहे थे, जिस तरह गहरे गौर व फ़िक्र में, तफक्कर के अंदर कोई बंदा करता है। अचानक आपने सर मुबारक उठाया। हज़रत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं हमारी कैफियत ये थी, हम आपको देखते हुए ऐसे थे कि जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, अगर किसी ने सर हिलाया तो वो उड़ जाएंगे। अचानक आपने फरमाया लोगो
قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قبر کے کہا 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ، مجھے یاد نہیں رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں اچھے یا برے انسان کا بتاؤں نا کہ موت کے وقت اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ تو اچھے انسان کے ساتھ تو اچھے ہی، چونکہ یہاں بے بسی کا تذکرہ ہے، ایسا انسان جس نے اپنی زندگی ضائع کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں بسر کی، اب اس کی زندگی کا اختتام کا وقت آ گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس کچھ فرشتے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کچھ فرشتے اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں جو بھی زبان سے نکالتے ہو میرے لکھنے والے فوراً اسے کیچ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ 2 عزت والے فرشتے جو ہیں تمہاری بات لکھ رہے ہیں، ہم نہیں کبھی نہیں دیکھا، کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن جب انسان کی موت کا وقت یعنی وقت نزع آتا ہے، اس وقت انسان جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح وہ انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ اس کے سامنے آتے ہیں، اور عین وہ وقت معین جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ ملک الموت جسے اللہ نے روح کو قبض کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ انتہائی خوفناک صورت میں اور انتہائی خوفناک آواز میں اس کے پاس آئیں گے، اور آتے ہی مخاطب کریں گے ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے خبیث روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا۔ کیوں خبیث تھا؟ اللہ نے فطرتاً انسان کو بہت اچھا بنایا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی روح کو، اپنے جسم کو اچھا بھی کر سکتا ہے، گندا بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے گا، اس کی روح بھی خوبصورت ہوگی، طیب ہوگی، اور اس کا جسم بھی پاکیزہ اور طیب ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس انسان نے اپنی زندگی گزاری تو پھر ایسا ہی ہوگا، وہ کسی مملکت کا حکمران کیوں نہیں، وہ بہت بڑا منصب دار کیوں نہیں، اپنے معاشرے اور خاندان کے اندر اس کی کتنی ہی عزت کیوں نہیں، اب جب اس کے لیے بلاوا آیا ہے تو وہ ملک الموت اسے آتے ہی کہتا ہے ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے خبیث روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب بڑا ناراض ہے۔ یہ وہ حسرت کا وقت ہے، یہ وہ افسوس اور ایسا وقت ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کی روح تڑپے گی، کبھی سر کی جانب کبھی پاؤں کی جانب۔ جس طرح ایک مجرم اسے گھیرا ڈال لیا جائے، پولیس اسے پکڑنے کے لیے آ جائے تو وہ بھاگنے کی سوچتا ہے، اسی طرح اس کی روح بھی بھاگنے کی سوچے گی، لیکن یہ بھاگ نہیں سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کی نکلنے کی کیفیت جو ہے، آپ نے جو بیان فرمایا انسان کانپ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک باریک کپڑا کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے، اس کے ہر ریشے پہ وہ کانٹے کھپ جائیں، پھر اس کے ایک کونے پہ پکڑ کے زور سے کھینچا جائے تو جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح تار تار ہو جائے گی۔ یہ وہ بے بسی ہے، یہ وہ انسان کے لیے ہے۔ اسی حالت کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ نبا کے آخر میں فرمایا کہ انسان اس وقت حسرت اور افسوس سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، میں انسان ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ اپنے زبان حال کے ساتھ آگے جاتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو، انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، یہ کہتا ہے این تذہبونی این تذہبونی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو۔ انسان اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، لیکن جب یہ وقت آئے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اللہ اکبر، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت جن کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اپنے رب کو ناراض کر رہا تھا،
آج اس کی رحمت کی اسے سخت ضرورت ہے. الا من رحم اللہ، صرف وہی شخص ان حسرتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے بچ سکے گا جس پہ اس وقت اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. یہ ایسی گفتگو ہے کہ جس کو کسی بھی موڑ پہ روکنا میرے لیے بہت مشکل ہے آج، کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں جب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں یا کیسے گزاری ہے یا گزارنی کس طرح سے چاہیے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں کس موڑ پہ روکوں، کس موڑ پہ بات کو آگے لے کے چلوں. سر گفتگو جاری رکھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. دیکھیں اسی بات کو میں آپ کی طرف بھی لاؤں گا، جس طرح ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، مرتے وقت انسان کی بے بسی کا جو شریعت میں مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ڈیٹیل بتائی سر نے. کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ یقیناً ہمیں ابھی انفارم کریں گے، وہ بتائیے گا. جی صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. انسان کی جو بے بسی ہے، ہر وقت انسان بے بس ہی ہوتا ہے. اس کی طاقت اور قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ سارے کام جب صحت کی حالت بھی ہوتی ہے وہ سر انجام دے سکے. کمزور ہے، ضعیف ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، اللہ نے فرما دیا ہے. لیکن جب وہ صحت مند ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ہم چومن دیگر نیست یہی نعرہ لگاتا ہے کہ مجھ سے میرے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں. لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کر رہا ہوتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے اللہ تھوڑی مہلت اور دے دے، کہ قریبی مدت تک تھوڑی سی مہلت اور دے دے، زندگی مجھے اور دے دے، ابھی مجھے موت نہ دے. فاصدق، کہ پھر میں صدقہ کروں، خیرات کروں، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کا جواب یہی ہوگا کہ جب وقت آ جاتا ہے نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بے بسی کو، انسان کی اسی بے بسی کو دوسری جگہ بیان فرمایا وقیل من راق. جب حالت یہ ہوتی ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، طبیب اور حکیم سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. پھر یہ ہر قسم کے لوگوں میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہو. وقیل من راق، کون ہے جو اس کو دم کرے. اور والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف پھر واپسی ہے، کوئی حال نہیں ہے. اب یہ بے بسی کی حالت ہے. یقیناً بندہ اپنے روح کو واپس نہیں لا سکتا. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اسی کے مطابق یہ مسئلہ چلے گا، روح نکلے گی. اب جو ہے ایک مسلمان شخص جو ہے اس حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو کافر ہے اس کو تو کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی رجا والی کیفیت اس پر آتی نہیں. اس کے سامنے اس کا کفر، شرک اور سارے جرائم سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی امید نہیں رکھتا. جبکہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو خوف بھی ہوتا ہے. جب اپنے گناہوں کو، کوتاہیوں کو دیکھتا ہے تو اس کو خوف بھی آتا ہے. دوسری طرف اس مسلمان کو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے گا. اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ امید بھی رکھے کہ اللہ بڑا عظیم ہے. میں مشرک تو نہیں ہوں، اہل توحید والا ہوں، میں نے کفر شرک نہیں کیا، جرائم گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، لیکن اللہ بڑا عظیم ہے. تو وہ رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اسی طرح اپنے گناہوں کا خوف رکھتے ہوئے یہ رجا اور خوف والی جو کیفیت ہے اس کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کے پاس اس کی روانگی ہونی چاہیے. اور یہ وہ حالت ہے، یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس سے بندہ وہ کامل بے بسی سے تھوڑا بہت نکل سکتا ہے. باقی بے بسی تو یہ ہے
کہ نہ مسلمان دنیا میں رہ سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ نہیں آیا، نہ کافر، سب نے جانا ہے، سب نے وفات پا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میرے پاس آج پیسہ ہے تو میں سمجھتا ہوں میں دولت والا ہوں، میں مال والا ہوں، میں اثر و رسوخ والا ہوں، تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اچھا برا کر کے میں بچ سکتا ہوں، میں کسی سے زیادتی کر سکتا ہوں، یا میں جیسا ایک زوم میں رہتا ہے بندہ کہ دولت ہے، مال ہے۔ یہ فرمائے گا کہ دولت ہونے کے باوجود بھی بندہ بے بس ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت شرف تو دے دیتی ہے، انسان اپنی سہولت کے لیے اپنا مکان بنا سکتا ہے، اپنا سواری لے سکتا ہے، اپنا کاروباری سیٹ اپ جو ہے اسے وسعت دے سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر بیماری ہے تو بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر بیماری اللہ کی طرف سے بھی ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک ڈاکٹر صاحب سے کے پاس جاتے ہیں، وہ دوا دیتے ہیں ہمیں، ہم اس دوا کو لیتے ہیں، آرام نہیں آتا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھا وہی چیز لکھتی ہے لیکن ہمیں وہ صحت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بے بسی ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی صحت خود نہیں لے سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح جس طرح شیخ فرما رہے تھے موت، میں آپ کو عرض کروں، میرے ایک دوست ہیں، وہ اپنے ایک عزیز کی جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے چائنا میں گئے ہوئے تھے جی۔ وہ چائنا کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا، وہ بڑے سخت جو ہے نا دہریے ہیں، بالکل اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اور وہ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ جب بھی میں ان کے پاس بیٹھنا یا کسی بات کرنی، مجھے انہوں نے اسلام کے معاملے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے معاملے میں ٹیز کرنا۔ ڈاکٹرز نے؟ اس ڈاکٹر نے جو چائنا کا ہے، اچھا، وہ یعنی وہ چائنا کے لوگ جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے سوشلسٹ ہیں، جی، اللہ بدست رب ہیں، العزت ان کا کو نہیں مانتے، جی۔ وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے ٹیز کرنا، کیا ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، یا اس طرح کی بڑی فضول باتیں کرنی۔ جی۔ کہتے ہیں ایک دن ہمارے پاکستان کا ہی ایک مریض تھا، اس کی حالت بڑی غیر ہو گئی، جی۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس میں بہتری پیدا ہو جائے، جو بھی یعنی انہیں انجیکشن دے سکتے تھے یا جو بھی میڈیکیشن کر سکتے تھے کی، لیکن کچھ نہ ہوا، اس کی حالت بگڑتی گئی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ وہ نکلا جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا یہ فطرت ہے۔ وہ کیا؟ اچانک کہنے لگا کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ اس کو پکارو جس کو آپ خدا کہتے ہو۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں۔ اسی ڈاکٹر نے جو اللہ کے معاملے میں ٹیز کرتا تھا، اب کہنے لگا اس کو پکارو جس کو تم اللہ کہتے ہو یا خدا کہتے ہو، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بائی چانس میں بھی پاس کھڑا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کہا؟ تو ایک دم وہ ٹھیک گیا۔ یعنی یہ بھی ایک ایسا وقت ہے جب پیسہ، انسان کے پاس ساری سہولیات، بہترین جو ہے نا ہسپتال، ڈاکٹر، سب کچھ ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ واقعہ کے اندر یہ بات فرمائی۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو بریک کے بعد ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں کیونکہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن معزز مہمان موجود ہیں، گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہے اور بات ہو رہی ہے انسان کی بے بسی کے لمحات کے حوالے سے۔ اب یقین کیجئے کہ جب ہم نے بریک بھی لی ہے تو اسد محمود سلفی صاحب کے ساتھ جو باتیں ہو رہی تھیں، مفتی عبدالولی خان صاحب کے ساتھ جو باتیں ہو رہی تھیں، ان باتوں کو سوچ کے آپ کو اپنی زندگی بھر کی پوری فلم چلتی نظر آتی ہے، اپنی پوری زندگی میں جو ہم نے عمل کیے ہوئے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہم کہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، کہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں، آج جس مقام پہ ہم ہیں، اور کل ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی فکر میں میں ڈیورنگ دی بریک بھی سلفی صاحب سے بات کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں ڈر بھی آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھیں ہمیں،
اور قبول کر لیں وہ جو ٹوٹا پھوٹا ہمیں آتا ہے، یا جو عبادات یا جو نیک کام جو ٹھیک راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سلفی صاحب نے ایک ایسی ہوپ دلائی نا دل کو کہ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. تو امید پھر زیادہ اس پہ زور رکھنا چاہیے. سر پلیز اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. آپ باقاعدہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان مال اختیارات ہونے کے باوجود ایسے وقت میں ایک موت ہے جب بے بس ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ واقعہ کے اندر یہ بات فرمائی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب کسی کی جان حلق میں آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں یا اس کے عزیز و اقارب دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں میرا علم تم سے زیادہ قریب ہے لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ بہت اہم بات ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کے زیر نگی نہیں ہوں، یعنی میں ہی سب سے منصب دار یا اچھا طاقتور ہوں، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی قوت نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس ڈال کے دکھاؤں. اللہ اکبر. اللہ. تیسری چیز محترم یہ ہے کہ انسان کی تقدیر یہ اللہ نے لکھی ہے. انسان نے 12واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، اس نے کہاں کہاں رہنا، اس کا رزق کہاں ہے، اس نے کہاں مرنا، کہاں دفن ہونا، اللہ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. اس میں انسان رد و بدل نہیں کر سکتا. یہاں بھی انسان بے بس ہے باوجود اپنے سارے وسائل ہونے کے. ہماری گجرا والے کے ایک بہت ہی نیک بزرگ تھے ہمارے، کہ یعنی وہ ہر رمضان، میرا خیال ہے شاید انہیں خود نہیں یاد ہوگا کہ کتنے رمضان یا کتنے وقت میں اس عمرے یا حج انہوں نے کیے. وہ ہمیشہ جا کے لوگوں میں بانٹا کرتے تھے. وہ بابا جی مشہور تھے البیک کے نام پہ، کہ یہ البیک تقسیم کرتے ہیں. اچھا. ان کا جو ہے نا وہ کھانا جی وہ تقسیم کرتے ہیں. پچھلے سال وہ وہاں فوت ہو گئے. سارے وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ انہیں واپس لے آئیں، پاکستان لے ان کی باڈی کو پاکستان لے آئیں. لیکن وہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے یہیں پہ کرنا. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے ان کی دعا قبول کی. پورے رشتہ داروں کی کوشش سب کچھ جو ہے نا دھری کی دھری رہ گئی، پیسے ہر چیز. اسی طرح ایک آخری بات یہ ہے سر کہ ہمارے گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں نظامی صاحب. اگر میں ان کی فیکٹری کے باہر آپ کو ایک فیکٹری، جی مطلب 10 فیکٹری ہیں ان کی، ایک فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کے نا تو آپ ایک دیوار سے دیکھنا شروع کر دیں، اس کا آخری کنارہ آپ کی نظر نہیں دیکھ سکے گی. اللہ اکبر. اللہ ان پہ رحم فرمائے، فوت ہو گئے ہیں. اچھے انسان تھے. ایک دن ایک جنازہ پڑھنے کے بعد میں پیچھے ہٹا، جنازہ پڑھانے کے بعد پیچھے ہٹا، تو انہوں نے مجھے ایسے نا پکڑ کے گلے سے لگا لیا، رو پڑے. کہنے لگے اسد دعا کرو اللہ سکون دے دے. اللہ اکبر. یہ سکون بھی جو ہے نا یہ مال و دولت میں نہیں ہے، یہ سکون اللہ کی عطا ہے جس کو عطا کر دے. سبحان اللہ. بات سر نے بڑی خوبصورت کی، اور میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس اس لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ایسی شخصیات کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ خواص ہیں، یہ خاص لوگ ہیں، ہم عام ہیں، ہم عوام ہیں. تو میں آپ کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میں آپ کی طرف سے سوالات پوچھتا ہوں ان خاص لوگوں سے. سر میں آپ کی اجازت سے دونوں مفتیان کرام کے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس میں کچھ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. جب ہم انسان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں، میرا ایک بڑا پیارا بھائی ہے اور آج بھی ہے، اللہ اسے زندگی صحت دے. اس کے دونوں والدین میرے ہاتھوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک وہ والد تھے جو اسموک کیا کرتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، اور وہ عادت ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جان لیوا عادت بن جائے گی ہے، لیکن سم ہاؤ بزرگ تھے، نہیں چھوڑ پائے تھے. اور اینڈ میں ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد کھڑی تھی، ہم ایمرجنسی میں کھڑے تھے، سارے وسائل تھے، پیسہ تھا، اسباب تھے، سب کچھ تھا. اینڈ دا ڈاکٹر سیڈ کہ بس اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور آپ یقین کیجئے ان کو سانس نہیں آ رہا تھا، تو نیوبلائز کرنا بھی ڈاکٹرز نے چھوڑ دیا تھا. میں اس کو نمائش نہیں کر رہا، میں سیکھنے کے لیے اس سے بتا رہا ہوں کہ مجھے جو سبق ملا وہاں سے.
میں ان کے گلے میں ڈالتا تھا نیوبلائز کرنے کے لیے، اور جو اندر ان کے جو بھی مواد ہوتا تھا اس کو نکالنے کے لیے وہ منہ نہیں کھولتے تھے، تو منہ کھولنے کے لیے ان کے بیٹے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو اللہ نے مجھے یہ دی ہمت کہ میں ذرا کوشش کر لوں۔ وہ منہ نہیں کھولتے تھے اور منہ بند کر لیتے، تو میری یہ انگلیوں کی دونوں سائڈ انہوں نے چبا دی تھی۔ یعنی کہ وہ بے بسی کا عالم نا، انسان بے بس، پیسہ بھی ہے، اولاد جوان بھی ہے، ڈاکٹرز کی ایک فوج بھی ہے، لیکن انسان بے بس ہے۔ اینڈ فائنلی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح والدہ تھیں، والدہ بھی شوگر کی پیشنٹ تھیں، ایٹ اے ٹائم ان کو لے کے جانا پڑا، اور سب کچھ تھا تب بھی، ہم سب جوان لوگ پاس تھے، ڈاکٹرز تھے، ہاسپٹل میں اٹھا کے بھاگ رہا تھا، اینڈ شی ایکسپائرڈ۔ دونوں والدین میرے ہاتھوں میں گئے ان کے۔ میں نے اس وقت یہ سیکھا، آلدو کہ آئی واز کوائٹ ینگ، میری وہ ایج نہیں تھی یہ والی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتار دیتے ہیں چیزیں، اس نے کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو سمجھا دینا ہوتا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آئی کہ یار یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ سب جو آپ کے پاس آسائشیں ہیں، وہ ایک ٹائم میں ختم، اور آپ بے بس۔ پھر آپ کی جب کال آ گئی تو پھر آپ کو جانا ہے یہاں سے۔ سو ہمیں اس سے پہلے جیسا ابھی اسد محمود سلفی صاحب کہہ رہے تھے، اس تیاری میں لگنا چاہیے۔ سر میں ایک اگر بات عرض کر دوں پلیز کہ ہماری ایک گجرانوالہ میں وہ MNA کافی دیر سے ہو رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی کی بات ہے، جی، تو دوسرے صاحب بھی ہمارے گجرانوالہ سے تھے، دونوں انگلستان میں گئے ہوئے تھے اپنے ہارٹ کی پرابلم چیک کروانے کے نیچے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو MNA صاحب کے بھائی ہیں وہ اندر سے نکلے تو میں نے پہچان لیا، میں نے کہا جی آپ تو فلاں صاحب ہیں، تو سنائیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے جی آپ بالکل مطمئن ہو کے جائیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ جی، کہتے ہیں یہ ساری باتیں بڑی خوشی سے مجھے سنا کے، تو ایسے میں قدم اندر کی طرف بڑھا رہا ہوں، وہ پیچھے بڑھا رہے ہیں، تو اچانک دھڑم سے آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ گرے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً ڈاکٹر صاحب آئے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یعنی یہ ہے بے بسی انسان کی۔ اب یہاں دیکھیں کہ دنیا کے بہترین میڈیکل اسپیشلسٹ ان کے پاس اپنے آپ کو چیک کروانے گئے ہیں، اور انہوں نے دے دیے یا انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ آپ کو فٹ ہے، آپ بالکل فٹ ہیں، ٹھیک ہیں جی، اب آپ کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ باہر آئے ہیں تو مالک کی مرضی ہے، اس نے دکھا دیا کہ آپ کی نظر میں فٹ ہوں گے، لیکن میرا وقت ہے، میرا حکم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی بہت ساری مثالیں۔ مفتی صاحب، آپ کے بھی ایکسپیرینس میں مجھ سے زیادہ آپ کا تجربہ ہوگا اس چیز میں کہ انسان حالت نزاع پہ ہے اور رخصت کا وقت ہے۔ ہم نے بہت سی ایسی آنکھیں دیکھی ہیں کہ جو رخصت ہو رہی ہیں اور آپ کو دیکھتے دیکھتے چلی گئی ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے رہیں کہ ابھی تو یہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اب یہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا بہت سے لوگ، ایک تو وہ انسان کی بے بسی ہے، اور اس وقت اس فیملی کی بھی بے بسی ہوتی ہے، خاندان کی، رشتہ داروں کی، جز و اقارب، کچھ نہیں کر سکتے، جیسا بھی سلفی صاحب بھی فرما رہے تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ سورہ یاسین پاس تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ شریعت میں اس حوالے سے ہمارے پاس کیا رہنمائی ہے؟ سورہ یاسین جو محتضر ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو حالت نزع میں ہوتا ہے اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس پہ سورۃ یاسین پڑھنا یہ کیسا ہے؟ ایک روایت آئی ہے، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ روایت منسوب ہے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، جو لوگ فوت ہونے لگے ہیں ان پر سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، تو اس میں وہ روح نکلنے میں آسانی ہوگی، تخفیف ہو جائے گی۔ یہ روایت ہے، لیکن محققین نے، اہل علم نے اس روایت کے متعلق یہی لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے کہ ہم سورہ یاسین پڑھیں گے ایسے شخص پر جو حالت نزع میں ہے۔ تو اور مرنے کے بعد پھر تو سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت پڑھنا اس کا کوئی ثبوت آیا نہیں ہے۔ یہ جو بات بیان ہوئی ہے، بعض اہل علم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن بعد کے جو محققین ہیں، مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اور دیگر محققین نے کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ایسے نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ جو اس کو ثابت کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو اس کو ثابت نہیں کہتے وہ اس کو نہیں پڑھتے. جی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا اونچی آواز میں اس کا ورد کرنا، اس حوالے سے بتائیے. ہاں جی، یہ تو دوسری حدیث میں آیا ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اپنے وفات پانے والوں کو، جو ابھی وفات پانے لگے ہیں حالت نظر میں ہیں، ان کو یہ تلقین کر دیا کرو. تو وہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دو ابا جان، میرے بھائی، میری والدہ محترمہ، یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لو. یہ ہے تلقین. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ کلمہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شدت ہے، سختی ہے، اس سختی میں وہ انکار کر دے، تو اس کے سامنے پڑھا کرو، اس کے سامنے ایسے آواز ذرا بلند ہو کہ وہ بھی سن سکے اور کہو لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن جو حدیث میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ تلقین کرو. تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیں، ایک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو کہیں کہ میرے بھائی، میری بہن، میری والدہ، آپ یہ کلمہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ فرمائے گا کیا ہر مسلمان کے لیے وصیت لکھنا بھی ضروری ہے؟ حدیث میں جو بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس مسلمان کے لیے جس کے پاس کوئی شے ایسی ہے جس کے متعلق وصیت کرنا ضروری ہے، اس کے لیے وصیت لازم ہے، اور اس پر 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ وصیت لکھے. یعنی اس کے اوپر قرضہ ہے وہ لکھ لے. اچھا اس نے کسی سے لینا ہے قرضہ، وہ بھی لکھ لے. کسی کے بارے میں ان کا ارادہ ہو گیا ہے وقف، مال کے متعلق وقف کرنا ہے یا وصیت کرنی ہے کہ فلاں شخص کو یہ میرے مال میں سے اتنا دے دو، وہ ثلث میں تیسرے حصے میں وصیت تو کر سکتا ہے. ایسی چیزوں کے متعلق پھر وصیت کرنا اس پر لازم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس پر بھی قرضہ نہیں، نہ اس کو کسی کے اوپر قرضہ ہے، نہ ایسی کوئی مال ہے کہ اس کے متعلق یہ وصیت کرے وقف کا کسی کو دینے کا، تو پھر وہ صورت لازم نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک کویسچن یہاں پہ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے بھی اس بات سے ایگری کر جائیں گے. کویسچن ہے نا، آ سکتا ہے جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جو حالت نزاع میں ہے اس کے عزیز و اقارب پاس بیٹھے یا اولاد پاس بیٹھی کہہ رہی ہے کہ کلمہ پڑھیں یا کلمہ اونچی آواز میں پڑھیں، اور وہ اس کی طبیعت نہیں ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ کہہ دیتا ہے یا کہہ دیتی ہیں جو بھی ہیں کہ میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس وقت پڑھ نہیں پا رہے یا پڑھ نہیں سکتے یا کیفیت یہ نہیں ہے. کیا اس پہ کیا کہیں؟ ایسے ہی دین اسلام سے تو خارج نہیں ہو جائیں گے. ہاں جی، اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ اس وقت اس کی شدت ہوتی ہے یہ موت کی، ان للموت سکرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے لیے سختیاں ہیں، موت ایک شدید مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جب وہ وقت آئے تو آسان فرمائے، کرم فرمائے. تو اس کی سختیاں ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، موت کی حالت، جب وفات پانے لگے، تو اب میں کسی کے لیے یہ جو موت کی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی، اس کو برا نہیں سمجھتی. تو یہ جو حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اگر اس کے منہ سے یہ نکلے کہ نہیں میں نہیں پڑھتا، تو اس پر ہم وہ حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے. نہیں، یہ وہ حالت ہے جس میں اگر اس حالت میں ایک کافر کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حالت نزع میں. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بے شک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب اس کی حالت نزع شروع نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو اس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن جب یہ شروع ہو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی ایسی حالت میں ایمان لانے کا کہا تھا، اللہ نے کہا نہیں، اب نہیں ہو سکتا، تیری حالت نزع شروع ہو چکی ہے. تو حالت نزع میں کفر کا اعتبار نہیں ہے، تو ایسی بات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اسلام سے خارج کر دیں. ٹھیک ہے. گفتگو جاری ہے جی. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ہم فوری واپس آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور مولانا حافظ اسد محمود سلفی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سر یہ فرمائے گا قرآن و حدیث میں فکر آخرت کے حوالے سے سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ کس بات پہ دیا گیا ہے؟ سورت کہف ہے، اس کی سب سے آخری آیت ہے. وہ بڑی زبردست بات جو ہے نا اللہ نے 2 لفظوں میں کر دی ہے. جی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یعنی جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، اسے کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے کام کرے. آپ دیکھیں کہ اگر میں کوئی ایسا کام کر کے آؤں جو آپ کو ناگوار ہو تو میں آپ کے سامنے بیٹھ سکوں گا؟ یقیناً نہیں، یہ تو دنیا کی بات ہے. اسی طرح اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے جب یہ آئے تو شرمندگی سے نہ آئے. آپ ریپیٹ کیجئے، اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس آئے تو شرمندگی نہ ہو اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اللہ کہتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. سبحان اللہ. جو شخص اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی، اللہ اکبر، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے. اللہ اکبر. لیکن ہوتا محترم یہ ہے کہ ہم اچھے کام کے لیے آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، ایسے ہی عمر گزر جاتی ہے. جب انسان کی اللہ سے ملاقات ہوگی نا تو یہ 18ویں پارے سورۃ مومنون میں ہی ہے. اللہ رب العزت بندے سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنے سال رہا. اللہ اکبر. تو انسان کا جواب پتہ کیا ہوگا؟ جی. لبثت یوما او بعد یوم فاسأل العادین. اے اللہ ایک دن ٹھہرا یا دن کا کچھ حصہ اپنے لکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لے. تو اللہ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. کاش تم جان لیتے کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو آئندہ کر لیں گے، ہر اچھے عمل کو آنے والے وقت پہ ڈالتے ہیں نا، تو اللہ کہیں گے بڑا افسوس کہ تم نے ایک دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے اتنی لمبی زندگی کو برباد کیا ہے. یہ ہے شرمندگی. تو انسان کو کیا چاہیے؟ پہلی بات جی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، لیکن اس بات سے بچے جو ان اعمال کو برباد کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی بندے کو شریک نہ بنانا. کیوں؟ کہ اللہ نے سورۃ زمر کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں. آپ سے پہلے سب نبیوں کو یہ بات کہی تھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے پہلی بات سر آپ دیکھیں، ہم کاروبار کریں یا سروس کریں، ہمیں جب اس کے پیسے ملتے ہیں تو فوراً کیا سوچ آتی ہے کہ انہیں سنبھالیں، ضائع نہ ہو جائیں، کوئی غلط آدمی کی نظر نہ پڑے، کوئی اسے چھین نہ لے. یہی ہوتا ہے نا؟ جی جی. یہ دنیا کے مال کے لیے اتنے ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. نیک اعمال اس سے زیادہ قیمتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ جب ہم نیک عمل کر لیتے ہیں نا، دنیا کا سب سے بہترین کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ گزشتہ دنوں گئے تھے عمرے کے لیے، الحمدللہ جی. آپ کی اب کیا کیفیت ہے بیت اللہ کو دیکھ کے؟ سبحان اللہ.
یعنی انسان تڑپتا ہے جی بالکل کہ میں صرف دیکھ لوں، دیکھ میں لوں، اس صحن میں چلا جاؤں ایک چلا دفعہ۔ جاؤں، بالکل۔ اور جب آپ پہلی مرتبہ اندر گئے تھے تو کیسے تھا کہ جیسے میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں، جی ایسے ہی اور انسان ان الفاظ کو ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ گھر بنایا تھا انہوں نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور بنا کے یہ نہیں کہا تھا اللہ تیرا گھر بناتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جو کیا ہے اسے قبول کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل یہ بات ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت آخرت کی حسرتوں سے بچ جائے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیں جی اس پہ مزید بھی بات کرنی، کچھ کمنٹس یہاں پہ شامل کرنا ضروری ہو گئے ہیں۔ ثنا طارق ہماری بہن ہے، بیٹی ہیں، وہ دیکھتی ہیں ہماری ٹرانسمیشن، پسند کر رہی ہیں جی پیغام ٹی وی کو، بہت شکریہ بیٹا، جیتے رہیے، خوش بخت رہیے۔ لکھتی ہیں مفتی سعد صاحب آپ کا خطبہ میں ہر جمعہ کو سنتی ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ احمد علی لکھتے ہیں السلام علیکم، آپ لوگوں کا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام احمد بھائی، یہاں پہ لکھ بھی دیا گیا ہے ہماری ٹیم کی جانب سے واٹس اپ نمبر، لیکن میں پھر بھی رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ، 0321565200۔ یہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ریٹن یا آڈیو میسج کی صورت میں، یہ پیغام ٹی وی کا واٹس اپ نمبر ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب کائنڈلی آپ بھی فرمائیے گا کہ جو جنازے میں شرکت اور دعا کا شرعی ثواب ہے وہ کیا ہے؟ جنازے میں شرکت، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر جی 6 حقوق ہیں، جی ان 6 حقوق میں سے ایک حق ہے اس کا جنازہ پڑھنا، یعنی قریب ہے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، عزیز و اقارب میں ہیں، دوستوں میں ہیں، محلے داروں میں سے ہیں، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جا کے اس کا بندہ جنازہ پڑھے۔ جی ثواب کتنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ جب بندہ کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جب تدفین تک وہاں پر ٹھہرتا ہے، دفن کو ہونے کے بعد دعا ہو جائے، اس کے بعد رخصت ہوتا ہے، تو اس بندے کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ قیرات ایک وزن ہے، جی اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ 1 قیرات جو ہے احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی جب بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے کسی مسلمان کا تو اس کو احد کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر تدفین تک وہاں پر ٹھہرتا ہے تو پھر اس کو 2 قیرات کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور مسلمان کا حق بھی ہے کہ اس کی جنازے میں بندہ شریک ہو جائے، تو یہ عظیم عمل ہے۔ اچھا، مرد کے لیے تو چلیں یہ بات میں، اب عورت کے لیے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور اس آرگنائزیشن میں آپ کے بہت سے جاننے والے مرد اور خواتین بھی ہوتے ہیں، آپ کو اگر خبر ملتی ہے کہ فلاں خاتون اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، آپ کو جانا چاہیے، اس جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے؟ یہ جو شخص فوت ہو جائے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے، جنازہ سب کا پڑھنا ہے، اور یہ مسلمان کا حق ہے۔ جو عورتوں کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ آسانی ہے، سہولت ہے، شریعت نے بہت زیادہ تخفیف رکھی ہے خواتین کے لیے، ان پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ کوئی شخص فوت ہو جائے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اب یہ ان پر لازم ہو جنازہ پڑھنا، وہاں اس کی جنازے میں شریک ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ جنازہ پڑھنا ان پر لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہ آؤ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیں جنازے کے پیچھے آنے یا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سختی نہیں کی گئی۔ کوئی خاتون آ جائے، جنازہ ایسی جگہ پر پڑھایا جا رہا ہے کہ خواتین کی جگہ بھی ہے، مردوں کی جگہ بھی ہے، تو وہاں پر اگر خواتین آتی ہیں اور جنازہ پڑھتی ہیں ٹھیک ہے،
المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقاعدہ جنازہ پڑھا ہے اپنے مسجد نبوی کے اندر، جو جنازے آتے تھے تو وہاں پر وہ بھی پڑھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے فرمایا ایک قرات، دو قرات، پھر مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احد پہاڑ کی۔ جی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں احد پہاڑ کتنا ہے؟ اللہ جی کلومیٹرز پہ 1 کلومیٹر بلند ہے اور 6 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا کتنا وزن ہوگا؟ لیکن یہاں ایک شرط لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اجر کن کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو۔ یہاں میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں، جب بھی جنازے کے لیے جائیں بہت سے ہمارے بھائی یہ پوچھتے ہیں نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ یہ میں ہر بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا وقت یاد کر لے۔ اگر ہمارے جنازے پہ بہت سے لوگ جمع ہو جائیں لیکن وہ یہ کہیں کہ ہمیں جنازہ نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے، یہ نہیں کہ فلاں پڑھ لو، جس طرح ہمارے بعض علماء کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں آیت پڑھ لے، فلاں لفظ کہہ لے، بالکل ایسا رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ جنازہ ایک ترتیب اور اس کی دعائیں ہیں۔ جی پہلی تکبیر کے بعد یہ کرنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد یہ کرنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد یہ کرنا ہے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اگر بندہ اپنی مرضی کرے گا تو وہ جنازہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات نہ تو کسی کے ساتھ انسان خیانت کرے جی کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہے اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا اسے آنی چاہیے اور اسے پڑھنی چاہیے۔ اور میں یہ بھی بات دکھ کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا خاندان، وہ سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے بڑا نام ہے۔ تو میرے ایک بھائی ہیں ہمارے وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، تو ان کا وہ کلاس فیلو تو کہنے لگے کہ جب جنازہ ہونے لگا نا تو میں نے وہ اپنے دوست سے کہا جس کی دادی فوت ہوئی تھی، جی میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ اپنی شلوار کو اوپر کر لیں، یہ وضو ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا وہ چپ کر جا، میں وضو کیڑا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین جانیے کہ بہت سے ایسے مسلمان اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، نہیں وضو کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وضو جو ہے، نماز کوئی بھی ہے، یہ اس کی چابی ہے۔ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے، اللہ وہ اکبر۔ نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہم نے زندگی کو تو تماشا بنایا ہی ہوا ہے، ہم نے موت کو بھی ایک تماشا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی سیریس بات ہے جی، بلکہ میں چاہوں گا اس پہ دوبارہ بھی گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور ہم مفتی عبدالولی خان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ سر فرمائے گا جو تجہیز و تکفین ہے، اس کی ذمہ داری اور اس حوالے سے شریعت نے ہمیں احکامات جو دیے ہیں وہ بیان کیجیے۔ جی، جو تجہیز و تکفین ہے جی یہ تو ورثاء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی جو شخص فوت ہو جائے تو اس کے جو وارث ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تکفین کا بھی بندوبست کریں، تدفین کا بھی بندوبست کریں، اور جو باقی معاملات ہیں ان تمام امور کو وہی سر انجام دیں، جی اور ان احکام کو مد نظر رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کفن جو ہے افضل یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہو۔ یہ دوسرا کلر بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ سفید ہی ہو، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے۔ یہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے مال کو دیکھا جائے گا، اس کے مال میں سے جو تکفین اور تدفین کا خرچہ ہے یہ اس میں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو دیکھا جائے گا
اس کے اوپر جو قرضہ ہے قرضے کو ادا کیا جائے گا. قرضے کے بعد جو مال بچتا ہے پھر دیکھیں گے کہ اس شخص نے کوئی وصیت کی ہے کہ نہیں کی ہے کسی کو اب مال دینے کی. تو اگر وصیت کی ہے تو اس کی جو وصیت ہے وہ تہائی میں 1/3 یعنی ثلث کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. کل مال کے تیسرے حصے میں اس وصیت کو نافذ کریں گے. اس کے بعد جو بچے گا مال وہ وارثوں کے درمیان اس کی تقسیم ہوگی شرعی قانون کے مطابق. اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. جی. اسی طرح جو ضعیف ہوتے ہیں ان کو حصہ نہیں دیتے. حتیٰ کہ جو بیوہ ہوتی ہے اس شخص کی اس کو بھی حصہ نہیں دیتے. بالخصوص جب میراث کی تقسیم متاخر ہو جائے اور آگے وہ عورت عدت گزرنے کے بعد کہیں اور شادی کر لے تو یہ باقی ورثاء کہتے ہیں اس نے تو شادی کر لی ہے، اب اس کو حصہ نہیں ملے گا فوت شدہ شخص کی میراث میں سے. تو یہ تکفین اور تجہیز اور اسی طرح تدفین یہ وارثوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو اس معاملے میں کچھ پلیز فرمائیے. یہ بہت اہم معاملہ ہے تجہیز و تکفین کا، لیکن اس معاملے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم تضادات کا شکار ہیں. میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو ہمارے یہاں قصور سے ایک عالم دین ہے عبدالرحیم صاحب، یہ ان کے ترجمان تھے. جی. وہ ہمیں ایک عالم دین سے ملانے کے لیے گئے. وہ مسجد توحید مکہ مکرمہ کے امام تھے. ہم ان سے ملے تو وہ بیسیکلی ایک ادارہ تھا، ادارہ تغسیل و تجہیز و تکفین. اچھا. یہ سعودی عرب میں باقاعدہ ادارہ بنا ہوا ہے. اچھا. تو ہم تقریباً 3 گروپ تھے، ایک پاکستان سے تھا، ایک انڈیا سے، ایک امریکہ سے اردو سپیک آئے ہوئے تھے. تو ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگے جی آپ کا یہ ادارہ بنانا، یہ سارا کچھ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ نظامی صاحب جو اس نے بات کی نا، یعنی میرا خیال اس بات کو 20 سال ہو گئے ہیں، میرے دماغ سے نہیں نکلتی. اس نے کہا اس ادارے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا مسلمان بھائی یا بہن فوت ہوتا ہے اسے سنت کے مطابق الوداع کریں. سنت کے مطابق الوداع کریں. یہ ایک ایسا وقت ہے جب سنت کے مطابق الوداع کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں بہت زیادہ تضادات کا شکار ہیں. نہانے کے معاملے میں کہ غسل کیسے دینا ہے، کفن کے معاملے میں کہ کفن کیسے دینا ہے. جی. عورت اور مرد کے کفن کے معاملے میں بہت زیادہ تضاد ہے. اسی طرح جنازے کے معاملے میں تضاد ہے، دفن کے معاملے میں تضاد ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لا علمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. علم ہی نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں. جی. اب دیکھیں میں یہ اس کے غسل کے معاملے میں عرض کروں. جی. جی. عمومی طور پہ لوگ کسی پروفیشنل آدمی کو ڈھونڈتے ہیں، بلوا لیں اس کو، آپ اس کو بلوا لیں کو 500,000 دے دیں. جی. حالانکہ سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو اس کی میراث کھانے والے ہیں، اولاد میں شامل ہیں، رشتہ داروں میں شامل ہیں، جو بہن بھائی ہیں یا اس کی اولاد جو اس کے قریبی ہیں، ان کا حق ہے. اور اسے صرف یہ نہ سمجھے کہ ایک مردے کو نہلا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیتا ہے، جس طرح اس کے جسم کو صاف کرتا ہے اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم یہ بات نہیں سوچتے. ہم ایسے حالات میں میت سے نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، دور جاتے ہیں. چلیں آپ نے خوبصورت لفظ کہہ دیا ہے. جی. کیونکہ اس میں اس کا استنجا کروانا سارا کچھ. جی. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ زیادہ سخت ثقیل لفظ نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. حالانکہ اسی باپ نے، اسی بھائی نے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. دوسرا پھر کفن پہنانے کے معاملے میں جی.
وہ جو ان کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا اس کے خاندان کو ڈالا جاتا ہے. سوری ریپیٹ کیجیے گا, کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس گھر میں جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اچھا, اس گھر میں جو بہو ہے نا اس کے خاندان کو ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس کا کفن دے گا. وہ کیوں سر, یہ اس طرح یہ کیوں؟ رسم بنی ہوئی ہے. اچھا, یعنی لوگ بیٹی کے جو میکے والے ہیں, ہاں جی, کھانا بھی پہلے وقت کا کھانا اور اس کے دفن کے اور کفن کا جو سارا معاملہ اس پہ ڈالتے ہیں. سر یہ دین ہے, یہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے سر, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں یہ سب کچھ رسم سمجھ کے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے جبکہ دین نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد دفن کا معاملہ آتا ہے. جی, جنازہ پڑا, چلو مختلف مسالک کے مختلف طریقے ہیں, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. پھر آگے دفن کرنا ہے. دفن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر میں داخل کرتے تو دو لفظ آتے ہیں, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نام پہ اور رسول اللہ کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کی ملت پہ اسے دفن کر رہا ہوں. اس وقت کلمہ شہادت اسے دفن کر رہے ہیں. پھر ایک اور غلط العام ہے, یعنی حرام نہیں ہے لیکن انسان کو ان معاملات کو سنت میں اپنانا چاہیے. بات وہی جو آپ نے پہلے کی کہ سنت کے مطابق رخصت کرنا. رخصت کریں. رخصت کرنا. ہم ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہوگا جب میت کو دفن کرتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ اس کی چارپائی رکھتے ہیں, جی, سائیڈ سے قبر میں داخل کرتے ہیں. جی جی, سنت یہ ہے کہ قبر کے نیچے رکھ کے نیچے سے اس میت کو لے کے آنا چاہیے, پاؤں کی طرف سے. اچھا, یعنی کہ جہاں پہ پاؤں آئیں گے وہاں سے لے کے جائیں. یعنی میت کے جس طرف پاؤں ہے نا, جی جی, وہاں چارپائی رکھیں سیدھی, جی, اس کے سر کو اٹھا کے میت کو اس طرح لے کے آئیں, سیدھا آپ آ سیدھا لے کے قبر میں لے کے آئیں. ہم سائیڈ سے قبر میں داخل کرتے ہیں, دائیں یا بائیں سے, یہ بھی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد قبر پہ مٹی ڈالنی ہے. پھر وہ جو ہے نا گور کن آواز دیتا ہے, کلمہ پڑھ کے جو ہے نا آپ مٹی ڈال دیں. یہ حق ہے کہ آپ کسی میت کے پیچھے جاتے ہیں, اسے کندھا دیں, اس کا جنازہ پڑھیں, اس کی قبر پہ, یعنی یہ کہ اس کا حق ادا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, کہتے اب تمہارے بھائی یا بہن سے سوال ہونے لگا ہے, اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگو. ہم اس وقت کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی صورتیں سے بخش دو, ایسا کر دو, ایسا کر دو. حالانکہ سنت یہ ہے کہ اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کریں, دعا کرنی. ہاں جی, کہ اللہ اکبر, اللہم ثبتہ بالقول الثابت, جی, اے اللہ اس امتحان میں اسے ثابت قدم رکھنا. یہ دعا مانگنی چاہیے اور کثرت سے مانگنی چاہیے. اللہم ثبتہ عند السؤال, اللہ اس سوال میں اسے ثابت قدم رکھنا. یہ وہ ساری باتیں ہیں محترم جو ہم نظر انداز کر چکے ہیں. ہم اپنے باپ سے, اپنی ماں سے اشد محبت کرتے ہیں لیکن اسے الوداع رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں سنت کرتے. کے مطابق نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, خصوصاً ہمارے ملک کے. آپ عرب میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے, جی. تو حقیقتاً وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا, جو ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, سلفی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہونا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اسی حوالے سے, وہ یہی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو ملک اس کے پاس آ جاتے ہیں, دو فرشتے آ جاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اس کو, منکر نکیر نام ہے ان کی, اور کیا پوچھتے ہیں, مر ربکا, تیرا پالنے والا, تیرا پروردگار کون ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا, ما دینو کا,
تو کس دین پر ہے، اور پھر جو ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، یا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر اور وہ جو ایک معہود ذہنی ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، معہود ذہنی، اس کو واضح کر دیجئے، اسپیسیفک لفظ ہے اردو میں۔ یعنی اس شخص کو بھی پتہ ہو رہا ہوتا ہے جس سے پوچھا جاتا ہے، اچھا، اور وہ فرشتے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے متعلق سوال کر رہا ہوں، دونوں سمجھ رہے ہیں، دونوں سمجھ رہے ہیں، تو ذہن کے اندر یہ دونوں کے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں وضاحت آتی ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے، یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ اس شخصیت کے معاملے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے، تو ہماری طرف مبعوث رسول اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین سوال تو ہے ہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو جو مومن بندہ ہے وہ صحیح جواب دے گا، بتا دے گا، اور فرشتے اس کو کہیں گے نم کنومت العروس، جی، ایسے سو جاؤ جس طرح کہ ایک دلہن سوتی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں اٹھاتا کسی کام کے لیے کہ آپ یہ کرو وہ کرو، صرف اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ اسے اٹھاتا ہے، تو ایسی آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت سر بالکل اجازت ہے آپ کو، جزاک اللہ خیر۔ فرمائیے۔ میں کچھ انہیں ایسے اور الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں سر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس آتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو اس نے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ جواب دے سکے گا، اگر نہیں ہوگی تو وہ ایک دم بدک جائے گا، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر پوچھا جائے گا من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر تو وہ دین کے مطابق چلا ہوگا تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام، جی، اگر نہیں تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر تیسرا سوال رسول اللہ کے متعلق، اور وہ واضح، اس شخصیت کے معاملے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے؟ وہ کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر ایسا نہیں، یعنی رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں چلا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ اکبر، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اسی وقت کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو ان معاملوں میں مناظرے کرتا تھا۔ یہ بعض لوگوں نے اب کہ تو اس معاملے میں دنیا میں بڑی باتیں کرتا تھا، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کیا جائے گا؟ حکم یہ دیا جائے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اللہ، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو میں پہلے حدیث سنا رہا تھا حضرت براء بن عازب، اس میں یہ بات بتائی، کہا پھر اس کی قبر کو حکم دیا جائے گا اس پہ تنگ ہو جا، وہ قبر شکنجے کی طرح اسے دبائے گی، یہاں تک کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس طرح کیے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں وصل ہو جائیں گے۔ یہ اسی اثناء میں یہ مختلف تکلیفوں، اذیتوں، عذابوں میں مبتلا ہوگا، اس کی قبر میں ایک انتہائی بدنما شخص داخل ہوگا۔ سر سوری، میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہیں، کہاں سے کال کریں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں موضوع کے متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی پوچھیے پوچھیے۔ مرد اور عورت کے کفن میں کچھ فرق ہے یا ایک جیسا ہوتا ہے؟ تو اس کے متعلق مزید آپ وضاحت فرمائیں۔ جو میں سمجھ پایا میں ریپیٹ کرتا ہوں، مرد یا عورت کے کفن میں فرق ہوتا ہے یا ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی یہی ہے۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے سوال سے۔ بنیادی طور پر تو مرد اور عورت کے کفن میں فرق نہیں ہوتا، 3 کپڑے مرد کے لیے بھی ہیں، 3 کپڑے عورت کے لیے بھی ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ خمار جو ہے عورت کے لیے خمار بھی ہے، ایک سینہ بند بھی ہے،
تو وہ 5 کپڑے بتاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو روایات میں اور حدیثوں میں بات ثابت ہے وہ، اور میرے علم کے مطابق ہے، وہ 3 کپڑے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے احکام الجنائز، وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح ہی لکھا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ سر آپ جی یہاں جو ہے نا ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ قمیض بنائی جاتی ہے خاتون کے لیے۔ اچھا، ہاں جی، قمیض کاٹ کے نا قمیض کی طرح بنائی جاتی ہیں، وہ ایک 3 کپڑوں سے الگ بنائی جاتی ہے اور سر پہ دوپٹہ الگ دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں شریعت میں اس کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا ابھی مفتی صاحب نے فرمایا اسی طرح صحیح ہے۔ اچھا سر، بات کمپلیٹ کیجیے گا، بڑی ضروری تھی کہ ایک بدنما شخص داخل جی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدنما شخص اس کی قبر میں داخل ہوگا، وہ آتے ہی اسے کہے گا بھائی مبارک ہو تمہیں، وہ کہے گا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں، تم کس بات کی مبارک دے رہے ہو، کون ہو تم؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، عمل ہوں، اچھا، اللہ نے مجھے مجسم صورت دی ہے۔ اور یعنی یہاں پہ ایک عرب کے بہت بڑے خطیب ہیں، تو وہ خطابت میں اس کے کہتے ہیں میں وہ ہوں جو تم شرابیں پیتے تھے، میں وہ ہوں جو تم نمازیں چھوڑتے تھے، میں وہ ہوں تو تم جھوٹ بولتے تھے، میں وہ ہوں جو تم دھوکہ کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنی خطابت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی بتایا کہ میں تیرا عمل ہوں، تیرا وہ برا عمل ہوں، تو برے عمل یہ سارے ہیں، یہ سارے جو یعنی کرتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں احساس دلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑی لمبی اس طرح فہرست کھول بنائی، کے بیان کر دیا کھول انہوں کے نے بیان سارا، کیا، بالکل۔ تو میں تیرا عمل ہوں، تو اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ شیخ نے جو فرمایا ہے نا نم کا نومت العروس، یہ مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے کہا ہے، جی۔ جس نے سوال جواب میں صحیح جواب دیے اور اس نے سوال جواب کرنے کے بعد اسے کہا جائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، پھر اس کی قبر میں بھی ایک خوبصورت انسان داخل ہوگا، اور اسے کہتی ہیں اس سے پہلے اس نے جنت کی خوشبوئیں سونگھی ہوں گی، لیکن سارے پروسیس کے دوران وہ سن لے گا۔ ہاں، اچھا، لیکن یہاں پہ اس شخص کے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہوگی اس سے پہلے اس نے نہیں سونگھی، اس نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں محسوس کیا ہوگا، ہاں جی، وہ پہلی دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ ایسی خوشبو سونگھی، وہ اسے آتا ہی اسے مبارکباد دے گا، وہ کہے گا خوبصورت انسان تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرا ساتھی رہوں گا، اس تنہائی کے اندر تیرا ساتھی رہوں گا۔ اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، یہ عربی کا مقولہ ہے۔ جی، جس طرح کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، وہ خوفزدہ ہوتی ہے میں کہ اگلے خاندان میں جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جب اس کی خامد کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ اسے اپنائیت کا احساس دلاتا ہے، گھر والے اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، تو پھر وہ آرام کی نیند سو جاتی ہے کہ نہیں، جس خاندان میں آئی ہوں یہ بھی مجھے اپنائیت دے رہے ہیں، سیف ہینڈز میں آ گئے، پرسکون جگہ ہے، پرسکون جگہ ہے۔ تو اس یعنی جو عرب کا مقولہ ہے اسے یہاں بیان کیا، جس طرح وہ دلہن آرام سے سو جاتی ہے، وہ مومن آدمی قیامت تک آرام سے سو جائے گا، اللہ اور یہ شخص ہمیشہ تکلیفوں میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جو دعا کی قبولیت کے سب سے بہترین وقت ہے التحیات، اس میں یہ دعا کہی کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، اب بات چونکہ بالکل آخری مراحل میں آ گئی ہے اور مجھے کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے، مجھے ایک چیز دونوں مفتیان کرام سے سمجھنی ہے اور ہمارے ویورز کو بھی یہ میسج جانا چاہیے، کیا موت کا تصور ہمارے کردار کو، ہمارے کرداروں کو بہتر کر سکتا ہے؟ بالکل، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ تو جب ایک انسان کو یہ پتہ ہو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں،
آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے کیا ہیں کر رہے ہیں، بالکل۔ اور میں جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی میں نہیں بھولا ہوا۔ جی یعنی میں اپنے کردار کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو میں جو کرتا ہوں اس کے بدلے کا بھی مجھے پتا ہے۔ تو کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھائی کی ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کی ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ جب یہ کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہو جائے نا جی تو پھر وہ اپنی زندگی کو چینج کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ ارم صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں، جی فرمائیے۔ سر میرا ایک مفتی صاحب سے کوشچن ہے۔ جی کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ فوت شدگان قبر کے اوپر ایک ٹہنی وغیرہ یا پودا کچھ بھی پلانٹ لگاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ لگانا جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب کیا یہ لگانا جائز ہے؟ اس بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا لگانا ثابت نہیں ہے۔ جی ایک روایت جو صحیح بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، 2 تازہ قبریں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور کسی مشکل چیز میں جس سے بچنا مشکل ہو ایسی چیز میں بھی ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یعنی آسان ہے، اس سے بچنا آسان ہی تھا، لیکن پھر بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس سے نہیں بچتے تھے۔ ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا جو تھا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی جی اور اس کو توڑ کے دونوں قبروں پہ رکھا اور بتایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بات، یہ ایک بنیاد ہے بعض لوگوں کے اس عمل کے لیے، تو وہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام نے ایسے کوئی عمل کیا نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں یا پھر ائمہ دین گزرے ہیں، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی کہ آپ وہاں پر کوئی جو ہے نا پودا لگائیں، کوئی درخت کوئی کیا لگائیں اور اس طریقے کے ساتھ ان کو فائدہ ہوگا، یہ آیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ یہ میں جی عرض پلیز۔ کروں گا کہ پودے کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں ہوا تھا، یہ رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ٹالا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے، ہم اگر اس کو یہ سمجھ بیٹھیں تو وہ نہیں ہے جو دونوں مفتیان کرام نے فرما دیا۔ یہاں پہ کچھ کمنٹس ہیں۔ ثنا طارق بیٹا جو آپ کوسچن پوچھ رہی ہیں، اس کا ٹائم جب ہمارا چونکہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے اس ٹاپک سے، تو رینڈم ہم جو کالز لیتے ہیں بلیسڈ نائٹ میں، اس میں اس کو شامل کر لوں گا۔ آگے الیاس ملک لکھتے ہیں کہ آج آپ نے بہت اچھے موضوع پر بات کی ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، آمین۔ بہت شکریہ جی۔ نصرت صاحبہ لکھتی ہیں کہ میت پر قرآنی آیات والی چادر اوڑھ دینا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، میت پر قرآنی آیات والی چادر اوڑھنا نہیں ہے ثابت، نہیں ہے درست، یہ تو قرآنی الفاظ کی توہین ہے۔ ویسے کوئی قرآنی الفاظ جو ہے نا زمین پر کوئی ڈال دے، مٹی کے اوپر ڈال دے یا اس کے اوپر مٹی ڈال دے، یہ کوئی برداشت کرتا ہے؟ اب قرآنی الفاظ پر مشتمل چادر اس میت کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اور پھر قبر کے اندر جس میں مٹی ہے سارا کچھ ہے، تو یہ کون سا مسلمان ایسے برداشت کرتا ہے؟ اور تصور یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ کار فرما ہے نا کہ قرآنی آیات اس کے جسم کے ساتھ قریب ہوں گی تو یہ عذاب سے بچے گا۔ عذاب سے اگر وہ مجرم ہے اور اسی طرح نافرمان ہے تو عذاب سے نہیں بچے گا۔ جو عذاب سے بچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں پڑھتا، تلاوت کرتا، ان پہ عمل کرتا۔ سورہ جو واقعہ ہے یعنی منجیہ اور ناجیہ، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی تلاوت کرتا، تب عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا۔ اسی طرح دیگر جو اعمال ہیں صالحہ ان کی ادائیگی کرتا اور پھر یہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا۔ ان چیزوں سے یہ بات نہیں ہوتی۔ جی سر۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات جنازہ پڑھاتے ہوئے نا دکھ کے ساتھ اس چادر کو اٹھوانا پڑتا ہے کہ اس پہ بہت سے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، ان میں التجا اللہ کے بجائے التجا اوروں سے کی جاتی ہے کہ اسے بچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایسے الفاظ لکھے گئے ہوتے ہیں جو خالصتاً شرک ہیں۔
تو یہ ان سے بچنا چاہیے۔ ہم دیکھیں عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ لو جی فلاں نے قرآن زمین پہ رکھ دیا، قرآن فلاں جگہ پہ رکھ دیا، یا قرآن اپنے پاؤں پہ رکھ دیا، تو اس چادر کے اوپر اگر کلمات آیت الکرسی لکھی ہے، چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی پاؤں پہ، اس کے جسم پہ، یا کہاں کہاں ہے، تو ایسا نہیں۔ اور یہ تصور رکھنا، یہ بات یہ جس طرح شیخ نے فرمائی ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، صرف اس کے ساتھ چمٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سر آپ کی بات کتنی خوبصورت ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز واضح کر دوں، ہمارے ابھی تھوڑے دن پہلے جو انسیڈنس ہوا ہے اچرا کا، جو واقعہ خاتون نے وہ عربک میں لکھا ہوا تھا، جو لباس پہنا ہوا تھا اس پرنٹ آؤٹ تھا، آلدو کہ وہ قرآنی آیات نہیں تھی، ہم نے وہ قابل قبول نہیں کیا، تو یہ قرآنی آیات کو ہم کس طرح قابل قبول کر سکتے ہیں؟ کسی طور پہ یہ ہمیں درست نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ گفتگو کو سمیٹ دیں پھر، اور دعا کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے، چند ایک میرے پاس کمنٹس ہیں وہ بھی شامل کر لوں۔ سر کچھ کہنا چاہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں ایک رسول اللہ کی دعا کو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، آمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا، وعذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے بھی بچانا۔ آمین۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جن کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت انفارمیٹو ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے جی، کہ اگر کوئی لیڈیز فوت ہو جاتی ہیں تو کیا انہیں غیر محرم قبر میں اتار سکتے ہیں؟ اچھا جی، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے قریبی لوگ ہیں، محرم ہیں، وہی اتاریں، لیکن اگر محرم نہیں ہے مردوں میں سے تو غیر محرم بھی اتار سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے اس کی جنازے کو، اور اسی طرح قبر میں بھی اتار سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بڑی قابل احترام، وہ جب وفات پا گئی تو ایک صحابی تھے غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اتارا، وہ ان کے قریبی نہیں تھے، محرم نہیں تھے، قبر میں انہوں نے اتارا تھا، تو اتار سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں میں وضاحت عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے آج رات اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا وہ میری بیٹی کو قبر میں اتارے، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا تھا کہ میں ایسا شخص ہوں، تو اس لیے انہوں نے حضرت ابو طلحہ نے اتارا باوجود رشتے ہونے کے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں جی گفتگو یہاں پہ اختتام کی طرف آ گئی، تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے جناب محترم حافظ اسد محمود سلفی صاحب، سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کروا دیجئے، اور دعا میں ہم سب شامل ہوا کرتے ہیں جی، ہماری برکات رمضان کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے ہم سب دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارک وسلم کما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا، اس سے پہلے ہمیں معاف فرما دینا، اے رحیم و کریم رب، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رکھ، اے اللہ رمضان المبارک کا نصف گزر چکا، اے اللہ جو مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں، اے اللہ تیری شان بہت بڑی ہے، اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ دن کے روزے کو، رات کے قیام کو قبول فرما لے، اے اللہ اس رمضان کو ہماری معافی کا سبب بنا دے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو سلامت رکھنا،
اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی ان کے نصیب میں کر دینا، اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما دینا، اے رحیم و کریم رب، اے اللہ تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ افطاری کا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے، اے اللہ اپنے ملک کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس کی امن و امان کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہر مسلمان کے گھر کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے جوانوں کو دین کی جوانی کا سبب بنا، اے اللہ ہمیں دین کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق بخش دے، اے اللہ اپنے اور اپنے نبی کی نافرمانی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمارے مقدر میں نیکی لکھ دے، اے اللہ ہمارے مقدر سے برائیوں کو مٹا دے، اے رحیم و کریم رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اے رحیم و کریم رب کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، اور برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن یہاں پہ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے، اور آپ سے دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان